ایک یہ کہتے ہیں کسی بیوی نے مذاق میں اپنے شوہر سے کہا کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتی ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی طرح یاد رکھیں کہ اولاً تو اصول یہ ہے کہ طلاق کا حق شوہر کو ہے، بیوی کو نہیں، تو لہذا بیوی چاہے کتنے جملے کہتی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شوہر کے ہاتھ میں حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تفویض طلاق، کہ شوہر اپنی بیوی کو بعض اوقات وہ حق دے دیتا ہے لیکن اس سے حق سلب نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی شوہر کہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم جب چاہو اپنے آپ کو طلاق دے لینا، تو یہ شوہر کے پاس بھی حق رہے گا لیکن بیوی کے پاس بھی آ جائے گا۔ اس میں جب اس نے کہا جب چاہو تو پوری زندگی میں جب چاہے وہ کر سکتی ہے، اور اگر ہمیشگی والے الفاظ نہ ہوں، بس یہ کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں تم اپنے آپ کو طلاق دے لو، تو یہ اسی مجلس تک محدود رہے گا۔ اگر عورت طلاق دے دے ٹھیک، اگر دونوں رخصت ہو گئے، جدا ہو گئے، کھا پی لیا، کوئی دنیا کی باتیں شروع ہو گئیں، اختیار ختم ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اگر یہ بیوی کو تفویض طلاق تھی اور پھر اس نے کہا 3 طلاقیں، پھر تو ہو جائیں گی، اگر نہیں ہے تو نہیں۔ اچھا اس میں ایک اور صورت ہے وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا لیکن بریک کے بعد۔ بتا رہے تھے آپ کو کہ اگر بیوی مذاق میں شوہر کو کہے میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں تو کیا ہوگا، تو میں نے اس میں 3 صورتیں بتائیں۔ پہلا یہ کہ شوہر نے طلاق وغیرہ تفویض بالکل کچھ نہیں کی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بیوی کی طرف سے طلاق واقع ہوتی نہیں ہے۔ اور اگر شوہر نے طلاقیں سپرد کی تھیں تو پھر اگر اسی مجلس میں یا ہمیشگی والے الفاظ تھے، عورت نے طلاق دی تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بیوی نے شوہر نے طلاق تفویض نہیں کی تھی لیکن جب بیوی نے کہا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں اور شوہر نے جواب میں کیا میں نے قبول کی، تو اب فوراً 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کیونکہ جب بیوی نے آفر کی اور شوہر اس کو قبول کر لے تو یہ شوہر کی طرف سے ہی طلاقیں دینا متصور ہوگا۔ مجھے ایسے کئی کویسچن آتے رہتے ہیں کہ ہم تو مذاق میں میاں بیوی بیٹھے تھے، یہ جملہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ نے دین نہ سیکھا ہو، جب آپ نے مسائل نہ سیکھے ہوں تو دین کو کبھی بھی مذاق کا حصہ نہ بنائیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کفر میں مبتلا ہو جائیں، کسی بدعت میں مبتلا ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کہ آپ کی طلاقیں واقع ہو جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو اور آپ حرام زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور پھر بھولے پن میں یہ کہنا کہ جی ہمیں تو علم نہیں تھا۔ جب علم نہیں تھا تو پھر آپ نے کیوں اس طرح کیا؟ باہر کے ملک میں جب کوئی جانا چاہتا ہے تو پہلے وہاں کے پورے قوانین کا اچھی طرح مطالعہ کرتا ہے اور پھر ایک ایک قانون کو فالو کرتا ہے کہ جس میں خاص طور پر کوئی پینلٹی لگنے والی ہوتی ہے یا ویزا کینسل ہو جائے گا، کوئی اور مسئلہ ہوگا، جیل میں جانا پڑے گا، وہاں بہت زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ کے قوانین کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں مذاق میں خلاف قانون کوئی کام کر دیا اور پھر کہا ہو مجھے تو پتہ نہیں تھا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور آدمی کا ذہن بھی بنا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی میں ایسا کہوں گا تو یہ میرا ویلڈ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ مذاق میں آپ کوئی غلط بات کہہ دیں گے، یعنی طلاق دے دی، مذاق میں کچھ اور کر دیا، بعض اوقات اس پہ حکم مرتب ہوتے ہیں، خصوصاً طلاق پر، اور لا علمی عذر نہیں ہوتی اس قسم کے مسائل میں، اس لیے مذاق نہ کریں۔ آپ اپنے مذاقوں کو شستہ رکھیں اور اسی طرف لے کے جائیں جس کا تعلق دین سے نہ ہو۔ دین کو اگر مذاق کا نشانہ بنایا تو پھر خود مذاق کا نشانہ بننے کے لیے تیار رہیے۔ عورت کو طلاق کا حق دے کر کیا واپس لے سکتے ہیں؟ اگر کسی مرد نے طلاق کا حق عورت کو دے دیا تو کیا اس میں تبدیلی ممکن ہے؟ نیز اگر عورت نے طلاق دے دی تو کیا اس کی بھی عدت ہوگی اور حق مہر کون دے گا؟ مشتاق ملک۔ مرد نے عورت کو طلاق کا حق کیسے دیا ہے، اس کا جواب اس پر ہے، جب تک یہ سامنے نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر کسی مجلس میں مرد نے کہا کہ میں تمہیں بھی حق دے رہا ہوں کہ تم چاہو تو اپنے آپ کو طلاق واقع کر سکتی ہو، تو یہ تو مجلس کے ساتھ خاص ہوگا۔ مجلس اگر ختم ہو گئی تو طلاق کا حق بھی ختم۔ اور اگر نیوٹرل ویسے ہی مرد نے کہہ دیا کہ آج سے میں نے تمہیں بھی طلاق کا حق دیا، تو اس سے لگ رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے دیا ہے، تو پھر یہ مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے عورت کے پاس طلاق کا حق آ جائے گا اور یہ مرد حق واپس نہیں لے سکتا۔ اسی طرح نکاح کے دوران اگر مرد نے عورت کو طلاق کا حق دیا، جیسے قاضی نے نکاح پڑھایا اور یہ کہا کہ میں نے فلاں کا نکاح فلانی سے کیا، اس شرط کے ساتھ کہ عورت کے پاس بھی طلاق کا حق ہوگا، تو اس شرط کے ساتھ جب نکاح ہوا اور ایجاب و قبول میں یہ الفاظ دہرائے گئے تو بھی ہمیشہ کے لیے عورت کے پاس ڈیورس کا حق یعنی آ جائے گا، تو پھر یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ اور خوب سمجھ لیں، جب عورت کے پاس ایک دفعہ طلاق کا حق آ گیا تو پھر عورت اگر ایک طلاق کا حق ہے تو اس سے ایک طلاق رجعی ہوگی، اگر 3 طلاقوں کا حق ہے تو 3 طلاقوں کا حق آ جائے گا اس کے پاس۔ پھر جب عورت طلاق دے گی تو وہ مرد کو نہیں دے گی۔ آج کل یہ عجیب فضول بات شروع ہو گئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فلانے کی بیوی نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام میں طلاق کا محل عورت ہے، مرد نہیں ہے۔
تو عورت جب طلاق دے گی تو اپنے آپ کو طلاق دے گی، وہ مرد کو نہیں طلاق دے گی، کیونکہ مرد نے اس کو طلاق کا حق دے دیا ہے. تو یعنی حق کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں تم بھی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو. تو طلاق ہمیشہ عورت پہ لگتی ہے، مرد پہ نہیں لگتی. تو اس لیے جب وہ اپنے اوپر طلاق واقع کرے گی تو بھی عدت بھی ہوگی اور مہر بھی. شوہر نے چونکہ حق دیا ہے نا اس کو، تو یہی سمجھا جائے گا شوہر نے ہی طلاق دی ہے اس کو. شوہر خود بھی طلاق دے سکتا ہے، کسی اور کے ذریعے سے بھی دے سکتا ہے، اور یہ بیوی کو بھی حق دے سکتا ہے، بیوی کے علاوہ تھرڈ پرسن کو بھی حق دے سکتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو اختیار دے رہا ہوں کہ وہ چاہے تو میری بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے. تو جیسے فلاں آدمی جب اس کی بیوی کو طلاق دے گا تو یہ بھی مرد ہی کی طرف نسبت ہوگی، کیونکہ اپنا حق اس نے دوسرے کو دیا ہے. تو عورت نے اسی حق کو استعمال کیا جو شوہر نے دیا ہے. تو اس لیے یہ طلاق مرد ہی کی طرف سے سمجھی جائے گی. اس میں عدت بھی ہوگی اور اس میں نان نفقہ بھی ہوگا اور مہر بھی دینا پڑے گا.